يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، رزق حلال کی اہمیت اور حرام کی نحوست کے حوالے سے ہم اپنی بات کر چکے ہیں. رزق حرام اور رزق حلال کے اندر جب ہم بحث میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک بہت اہم چیز جس کا دنیا بھر میں واسطہ پڑتا ہے وہ سود ہے. یہ جاننا ضروری ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ سود ہوتا کیا ہے. سود کو عربی زبان میں قرآن کی اصطلاح میں ربا کہا گیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. ربا حرام ہے تو سود کو قرآن کی اصطلاح میں ربا کہا گیا ہے. ربا بنیادی طور پر نام ہے. ربا کی جو تعریف فقہا نے کی ہے وہ کل زیادت لا يقابلها عوض، کہ ہر وہ اضافہ جس کے بدلے میں کوئی عوض نہ ہو. اس کی تعریف کیا ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ایک لغت کے اندر تعریف بیان ہوئی ہے. فقہا نے اس کی تعریف بیان کی ہے. اب اس تعریف کو جب ہم اپنے عملی صورت میں دیکھیں گے، امپلیمنٹیشن کرنے جائیں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ربا ہے اور کون سا نہیں؟ کیا اس کا فیصلہ میں اور آپ اپنی عقل سے کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہمیں پڑے گی. قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ خرید و فروخت حلال ہے، سود حرام ہے. سود کی حرمت ہے، سمجھ میں آ گئی بات. لیکن سود کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھنا ضروری، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سود کی حرمت تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن کیا خدا نخواستہ اس کی کوئی نحوست تو نہیں؟ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں کروں گا، بس صرف 2 گزارشات عرض کر دیتا ہوں. آپ سب نے یقیناً وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ جب حضور اقدس سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تعلیم کرنے کے لیے، اور طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا. غلط ہو گئی ایک بات. آپ سب لوگوں نے وہ بات تو سن رکھی ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے اور طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پتھراؤ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھی خون سے بھر گئے. اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو بد دعا نہیں دی، بلکہ اس موقع پر فرشتے کے آ جانے کے باوجود پہاڑوں کو ملا کر طائف کی بستی کو ختم کرنے کا جو ایک ارادہ تھا اس کو بھی عملی جامہ پہنانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ ایسا کام مت کرو، ان کی نسلوں میں سے ہی کوئی مسلمان ہو جائے گا، انہوں نے پہچانا نہیں ہے مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. اب اندازہ لگائیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے کبھی کسی انسان کا برا نہیں چاہا، جنہوں نے امت میں کسی کو بد دعائیں نہیں دیں، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کی، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سود پر گواہ بننے والے پر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سواء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب جرم میں برابر ہیں. اب اگر آپ اندازہ لگائیے کہ لینے والے اور دینے والے کا تو پھر بھی شاید کوئی مالی فائدہ ہو، لیکن جو آدمی نہ سود لینے والا نہ سود دینے والا بلکہ لکھنے والا یا گواہ بننے والا ہے، ہو سکتا ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مالیاتی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن رگڑا وہ پھر بھی گیا. تو اتنی خطرناک چیز ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث انتہائی خطرناک ہے.
یقین کیجئے کہ اس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربا کے گناہ کے 70 ٹکڑے کر دو، 70 ٹکڑے، تو اس میں سے سب سے ہلکا ایسا ہوگا جیسے العیاذ باللہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ حرکت تو جانور بھی نہیں کرتے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ یعنی ایک تو زنا اتنی خطرناک چیز، پھر وہ بھی خدا نخواستہ العیاذ باللہ اپنی ماں سے، پھر وہ بھی اس سے بھی 70 گنا زیادہ سود، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اتنی عظیم اور اتنی بڑی لعنت سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم